नाज़रीन, मैं हूं शाहिदा, लेकर हाजिर हूं हमारा ये बेहद ही खास प्रोग्राम खास मुलाकात। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं ऐसी शख्सियत के बारे में जो कि बहुत ही मकबूल भी हैं, मारूफ भी हैं। और आज जिस शख्सियत से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं वो हिंदुस्तान के सबसे यंगेस्ट हकीम हैं। जी हाँ, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं डॉक्टर हकीम यासिर अराफात से। आपको बता दें कि डॉक्टर यासिर यूनानी हर्बल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर और बेंगलुरु कासनी हॉस्पिटल के बानी हैं, और इसके अलावा बेहद ही मकबूल भी हैं। सोशल मीडिया पर भी उनको बहुत लोग जानते हैं। ये सबसे पहले हम इस्तकबाल करेंगे हकीम साहब का हमारे स्टूडियो में। हकीम साहब, बहुत बहुत खैर मकदम है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आज हम ये जो शुरुआत करने जा रहे हैं, सबसे पहला तो सवाल यही बनता है कि जिस एज में हकीम साहब हैं, इस एज में लोग अलग अलग तरीक़े के जो हैं शोबों में जाना पसंद करते हैं। हकीम साहब, सीधा हम आपसे ये कहेंगे कि इंजीनियरिंग नहीं की, या लोग मॉडलिंग करते हैं, और न जाने कितने ऐसे शोबे हैं जिसमें यंगस्टर जाना पसंद करते हैं। आप हकीम हैं, एक बहुत ही अच्छा ओहदा माना जाता है, रिस्पेक्टेबल ओहदा माना जाता है, लेकिन इस एज में इस शोबे के अंदर आना, ये डिसीजन कैसे अख्तियार किया आपने? सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करता हूँ। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जो तमाम आलमों का रब है, और मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ और तहज़ीब टीवी का भी शुक्रगुज़ार हूँ कि कुछ बातें, कुछ लम्हात आपके सामने बिताने का मौका दिया। और मैं नाज़रीन को भी इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पहली बात यह है कि हमारा जो है ये ख़ानदानी है। हमारे वालिद साहब, बड़े हकीम साहब डॉक्टर अकबर कौसर, जो दुनिया के बहुत बड़े फेमस हकीम हैं, जब हम 8th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड हम पढ़ा करते थे, उस वक्त से हम वालिद साहब के साथ जो है मतब में बैठते थे जी। और हमारे पास बहुत बड़ा गार्डन है जहाँ पर दवाएं बनती हैं, कल्टीवेट होती हैं, और जो है हमारे पास बहुत से दवाएं बनती रहती हैं। तो वालिद साहब हमें बचपन से ही वो दवाएं बनाने का जो है तरीक़ा सिखाते थे। इसके अलावा मरीज़ें जो है बहुत से आते थे हमारे वालिद साहब के पास और कहते थे कि हमने ये बीमारी हमारी अच्छी हो गई, बहुत शुक्रिया कर रहे हैं। बचपन से पूरा माहौल देखा? हाँ, माहौल देखा था। और बिज़नेस करने के लिए तो बहुत सारे और इंस्टीट्यूट्स हैं और तरीक़े हैं, मगर ये एक ऐसी चीज़ है कि जब लोगों को हम दवाएं देते हैं, उससे अगर वो अच्छे हो जाते हैं, वो दिल से जो है दुआएं देते हैं, खुश होते हैं। ये मैंने मेरे बचपन से वालिद साहब को जो है मरीज़ शुक्रिया अदा करते हुए देखा है जी। तो तब से हमने डिसाइड कर लिया कि इंशाल्लाह बनेंगे तो यूनानी डॉक्टर बनेंगे। और क्योंकि ये जो हमारे पास जो बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं, जिसको एलोपैथिक डॉक्टर्स कहते हैं, वो ख़ुद भी उनके पास जब इलाज ख़त्म हो जाता था तब वो यूनानी के अंदर आते थे और उनको भी उस वक्त में शिफा होती थी जी जी। ये सब देखते देखते पहले से ही हमारा जो है मेंटली प्रिपेयर थे कि हम यूनानी ही करेंगे। और माशाल्लाह उसके लिए बाद में +2 के बाद में काफ़ी अच्छे मार्क्स हमने लिए। उसके बाद जो है मैंने BOMS गुलबर्गा से किया, और मैंने डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, जिसको MD कहते हैं, वो मैंने ZBM यूनानी मेडिकल कॉलेज से किया, पूना से किया। और उसके बाद मैंने एलोपैथिक भी की ताकि उसका भी नॉलेज हमें रहे, जिसको PGD MS कहते हैं। तो ये असल चीज़ थी कि वालिद साहब की जो है तरबियत का और जो है उनकी जो है दवाएं बनाने का, ये सब देखने के बाद ही हमारा शौक़ इसमें बढ़ा जी। अगर आपके फ्रेंड सर्कल की बात करें, जो आपके दोस्त हैं, आसपास लोग भी होंगे, रिश्तेदार भी होंगे, क्या कभी उनकी जानिब से इस तरह की बात रही कि नहीं, अभी जो फैमिली जो बिज़नेस है आप उसको फॉलो ना करते हुए, या फैमिली जिस तरह से आप हुक्मा हैं बहुत सारे, तो मतलब इसको फॉलो ना करते हुए आप कोई और शोबे में जाएं, किसी और इंडस्ट्री में जाएं, ऐसा कभी मुझे तो कभी ऐसा इस वजह से नहीं कहा, क्योंकि जितने भी लोग आते थे, जब माशाल्लाह उनको जब फ़ायदा होता है तब वो लोग कहते हैं कि डॉक्टर साहब ये बेहतरीन प्रोफेशन है जो आप कर रहे हो, जो लोगों की खिदमत कर रहे हो। और कई मरतबा हमें ऐसा भी लगता है कि भाई अगर दूसरा बिजनेस अगर किए होते, या कोई और जैसे आपने कहा कि IT वगैरह किए होते, तो उसके अंदर जो है जाहिर से बात है कि मतलब जो है माश की हालत वगैरह और ज़्यादा बढ़ सकती थी जी। मगर ये एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें लोग जो है दुआएं देते हैं ख़ासकर। और कभी कभी हमें ऐसा लग जाता है, कभी मतलब पेशेंट बीमार हो जाता है तो हम खुद भी जो है, क्योंकि पेशेंट से कभी कभी इमोशनली अटैच हो जाते हैं, अगर वो बीमार हो जाता है तो हम भी उसकी फ़िक्र करने लगते हैं। तब हमें लगता था कि कभी कभी ये इसको छोड़ देना चाहिए, थोड़ा सा फ्री ज़िंदगी गुजारना चाहिए। तब कुछ उलमा से मैंने डिस्कस की तो उन्होंने कहा कि नहीं डॉक्टर साहब, ये एक ऐसा ख़ानदानी तरीक़ा है, अगर इसको छोड़ देंगे तो गैप हो जाएगा, तो फिर इसको कंटिन्यू नहीं हो सकता। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि जब तक इंशाअल्लाह अल्लाह ज़िंदगी बाकी रखेगा तब तक हम लोगों की खिदमत ही करते रहेंगे इंशाअल्लाह, और दूसरी फील्ड में हमारा जाने का कोई
ابھی کچھ آئیڈیا بھی نہیں ہے. آئیڈیا نہیں ہے. لیکن جس طرح سے ابھی اس گفتگو سے پہلے جب ہم بات کر رہے تھے تب آپ نے بتایا کہ بچپن سے ہی آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ بیٹھ جاتے تھے, ایک سوال جواب کا دور چلتا تھا, آپ ایک انٹرویو کی طرح ان سے باتیں کرتے تھے کہ انٹرویو لے رہے ہیں. وہ بتائیے اس جگہ ہی آپ نے سوچ لیا تھا کہ نہیں مجھے بھی حکیم ہی بننا ہے؟ ایکچولی ہمارے جو والد صاحب ہی ایک پہلے حکیم ہیں جو ٹی وی پہ آئے تھے جی, اور تقریباً اس وقت میں وہ اینکروں کو جو رکھتے تھے اس کے بدلے میں ہمارے جو بھائی بہن تھے ان کو بٹھا کے جو ہے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے تو ان کو کچھ سوالات جو ہے والد صاحب کراتے تھے. جیسا تمل میں ہوتا تھا کہ کڑی کارے یہ کڑی کرا, یعنی شرابی شراب کیوں پیتا ہے والد صاحب بتائیں ہمیں. تو والد صاحب شرابی کے تعلق سے اس کے بیک گراؤنڈ بتاتے تھے. اسی طریقے سے کوئی حرب کے بارے میں پوچھنا, بولتے تھے کہ کاسنی کا تھوڑا سا آپ مجھے فائدہ بتا دیں. تو اس طریقے سے سوالات کا جواب سنتے 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 ہمیں بھی شوق لگا کہ بھائی اس کو ہمیں پڑھنا چاہیے. تو یہ ہوتے ہوتے الحمدللہ کئی اس کے بعد چینلز کے اندر بھی آ گئے اور کئی جو ہے انٹرویوز بھی ہوتے رہے. تو اس کے اندر ہمارا نالج بھی بڑھتا رہا اور شوق بھی بڑھتا رہا. سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ شوق جب تک نہیں رہے گا کوئی بھی جو ہے کام کے اندر جو ہے اس کے اندر وہ سنسیریٹی نہیں رہے گی. جی جی. حکیم صاحب, یونانی کی اگر ہم بات کریں تو یونانی میں اکثر لوگ اس کو آزمانے سے تھوڑا گریز کرتے ہیں کیونکہ یہ مانا جاتا ہے کہ ایلوپیتھی کا ایک دم فوراً اثر ہوتا ہے, لیکن یونانی کا بہت دھیرے دھیرے اثر ہوتا ہے. تو آپ کو کبھی اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ سامنا کرنا پڑا کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یونانی نہیں ایلوپیتھی کی طرف جانا؟ یہ تو تقریباً جب سے میں نے شروع کیا ہے پریکٹس تب سے اپنے رشتہ دار اپنے ماحول والے یہی کہتے ہیں کہ آپ نے یونانی جو کیا ہے اس میں بہت دیر سے فائدہ ہوتا ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا ایکچولی اس ریزن میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر خدا نہ خواستہ ٹیوبرکلوسس کا انفیکشن ہوتا ہے تو بھی آپ ماڈرن میڈیسن جس کو کہتے ہیں اس کے اندر تقریباً 9 مہینے سے لے کے 12 مہینے تک دوائیں کھانی پڑتی ہیں. اور آج بھی جو ہے کینسر کا علاج ایلوپیتھک نے آج تک بھی جو ہے دریافت نہیں کیا. کیمو وغیرہ کرتے ہیں لوگ, اس سے زیادہ جلدی مر جاتے ہیں. آپ کڈنی سٹون کا کوئی علاج نہیں ہے وداؤٹ سرجری. میڈیسنز کے طور پر آپ جو ہے کڈنی سٹون کے لیے آج بھی کوئی ان کے پاس دوا نہیں ہے. جو بھی کرونک ڈیسیزز ہیں, مزمن امراض جس کو کہتے ہیں, یونانی میں لیٹ نہیں ہوتا, ٹائم لگتا ہے, 1.5 مہینہ 2 مہینہ لگتا ہے, کیونکہ بیماری سڈن نہیں آتی. بیماری بھی جو ہے اپنے لائف اسٹائل کی جو ہے کمی کی وجہ سے جو ہے تقریباً وہ بھی 2 سال 3 سال لگتے ہیں بیماری آنے کے لیے, اور جانے کے لیے کم از کم 1.5-2 مہینے تو لگیں گے. تو اس کو جو ہے ہم لیٹ اثر نہیں کہہ سکتے. کئی یونانی کے اندر جڑی بوٹیاں ایسی بھی ہیں جو سڈنلی وہ زہریلے دوائیں کھائیں گا تو پیشنٹ مر سکتا ہے, مگر ہم دوائیں وہ استعمال نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ پیشنٹ کو غیر وداؤٹ سائیڈ افیکٹ اس کا علاج و معالجہ ہو جائے. جیسا ایلوپیتھک میں کہتے ہیں کہ بہت جلدی اثر ہوتا ہے, بہت جلدی نقصان بھی ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر آپ دیکھو گے کل کی جو ہے ایک نیوز پیپر کے اندر آیا ہے کہ جو گیس کی جو میڈیسنز استعمال کرتے ہیں رینٹیک وغیرہ, وہ کارسینوجینک ایفیکٹ پیدا کرتا ہے. حالانکہ گیس ہم پیٹ بھر کے کھانا کھاتے ہیں, گیس کو دور کرنے کے لیے وہ ہم کھا رہے ہیں اور کہیں نہ کہیں اس سے کینسر کے سیلز پیدا ہو رہے ہیں. مگر یونانی کے اندر کیا ہے, آپ تلسی لے لو, کاسنی لے لو اور کوئی بھی دوا لے لو, اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے, کوئی نقصان نہیں ہے. تو یہ جلدی جس میں فائدہ ہوتا ہے اس میں جلدی نقصان بھی ہوتا ہے. تو اس کے اندر اگر تھوڑا سا دیر سے اگر فائدہ بھی ہوتا ہے تو پرماننٹ لیول پہ ہوتا ہے. تو یہ ضروری ہے. اچھا, ایک چیز یہاں پر جانا ہم چاہیں گے. اب جیسے اگر میں اس فیلڈ میں ہوں تو جب میں نے پہلی بار کیمرہ فیس کیا تو میں بہت گھبرائی ہوئی تھی. آپ بھی ابھی کافی ینگ ہے لیکن ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے, تو وہ ایکسپیرینس بھی کہیں سے شروع ہوا ہوگا. آپ کا جب پہلا پیشنٹ آیا تھا تب وہ ایکسپیرینس ہمارے ساتھ شیئر کیجئے کہ کس طریقے کا رہا تھا. ہمارے پاس کیونکہ پہلا پیشنٹ, کیونکہ والد صاحب کے ساتھ ہی ہم جو ہے مریض دیکھتے تھے, جب بھی پیشنٹ آتے تھے ماشاءاللہ والد صاحب کے ساتھ وہی ہم کوسچن آنسرس ہوتے تھے, ویسے ہی سوال و جوابات ہم بھی کرتے تھے. جب کراس کوسچن جب پیشنٹ کرتا جو والد صاحب کے علاوہ جب نہیں رہتے تھے تب ہمیں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہوتی تھی, کیونکہ پہلے ہم رٹے ہوتے تھے, جو والد صاحب بولتے تھے وہی ہم بھی سوال و جوابات کرتے تھے. تو یہ ڈیفیکلٹیز اسٹارٹنگ میں ہے. مگر جب جیسے جیسے ہم نے ڈاکٹر کیا, میڈیکل کیا, اس کے بعد ریسرچ کیا, اس کے بعد MD کیا, تو پیشنٹ کیا کوسچن کرے گا, اس کا کیا آنسر دینا ہے اور وہ کیا کیا سوال کر سکتا ہے ایک بیماری کے اندر, پہلے سے ہم ماشاءاللہ اتنا بچپن سے ہم تقریباً میری الحمدللہ پریکٹس 12 سال سے میری پریکٹس ہے. اس کے ساتھ والد صاحب کے ساتھ کم از کم جو ہے 8-10 سال رہا. تو پیشنٹ آنے سے پہلے وہ کتنے سوال کر سکتا ہے, آلریڈی اس کے جوابات الحمدللہ ایک حد تک ہمیں نالجبل رہتے ہیں. اور الحمدللہ انہیں کیا سوال کر سکتا ہے, گھما پھرا کے کڈنی فیلئر کے بارے میں 50 سوال کر سکتا ہے, اس کے آلریڈی جوابات ہمیں پتہ ہوتے ہیں. کیونکہ ہم ایک پیشنٹ نہیں ہیں, ہزاروں پیشنٹ دیکھے ہیں. تو اتنا جو بھی جوابات ہوتے ہیں وہ بالکل ہم سادے انداز سے مریض کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں. ایسا نہیں کہ میڈیکل
جو ہے ایسے ورڈز استعمال کریں کہ پیشنٹ کنفیوز ہو جائے, ایسا بالکل نہیں رہتا. حکیم صاحب, اب ہم آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ اب آپ بہت اسپونٹینیس ہو گئے ہیں, کسی طرح کے بھی جو سوالات ہیں ان کے جوابات دینے کے لیے آپ بالکل ریڈی رہتے ہیں. ہم یہ بھی جانتے ہیں بہت اچھے سے کہ الگ الگ ریاستوں میں آپ لیکچر دینے کے لیے بھی جاتے ہیں, اور کنہیں اسٹوڈنٹس کو نہیں جاتے بلکہ آئی ایس اور آئی پی ایس کے بیچ میں آپ مخاطب ہوتے ہیں, ان کو خطاب کرتے ہیں. تب آپ یہ بتائیے کہ وہ جو طریقہ ہے وہ کیا ہے, وہاں آپ کس طرح کی جو اویئرنیس ہے وہ پھیلاتے ہیں؟ ایکچولی کیا ہے, یونانی سسٹم آف میڈیسن جو ہے یہ بہت پرانی ہے, 1500 سال پرانی ہے. اس کو نا پلاننگ کے ساتھ اس کو آلٹرنیٹیو میڈیسنس نام دیا گیا, بٹ ایکچوئل میڈیسنس یہی ہے جس کے اندر جو ہے علاج بھی, دوا بھی ہے, غذا بھی ہے, سرجری بھی ہے, ساری چیزیں بھی ہیں. تو ایک علاج ہوتا ہے جس کو رنگ سے علاج کہتے ہیں. مثال کے طور پر اللہ نے جو ہے 7 کلر بنائے ہیں, اور وہ ساری دنیا 7 کلر کی ہی ہے. اور سمجھو کہ اگر ہمارے جسم سے جتنے بھی سیکریشنز ہوتے ہیں کہیں نہ کہیں 7 کلرز ہوتے ہیں. ہمارے جسم کی جو آرگنز ہوتے ہیں الگ الگ کلرز, الگ الگ آرگن ہیں, ہماری اسکن الگ ہے, یہ ساری چیزیں الگ ہیں. جو فروٹس ہم کھاتے ہیں اس کے الگ الگ کلرز ہیں, ویجیٹیبلس الگ الگ کلرز ہیں. تو یونانی کے اندر جو ہے آگ, ہوا, پانی, مٹی, یہ 4 چیزیں ہیں جس سے پوری کائنات بنی ہے, جو اس کو عناصر کہتے ہیں, اس کے بھی کلرز الگ ہے. اور اسی طریقے سے جو 4 کلر جس کو اخلاق کہتے ہیں, ہیومرز کہتے ہیں, جسے انسان بنا ہوا ہے, خون, بلغم, صفرا, سودا, اس کے بھی 4 الگ الگ کلرز ہیں. یعنی کلرز کے اندر ہمیں پہچاننا ہے. قدرت خود ہمیں کہتی ہے کہ تمہاری بیماری کا علاج میں ہوں. جیسا ہیموگلوبن کا کلر ہے لال, اور وہ کم ہو جاتا ہے, جب ہیموگلوبن کم ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم میں جو ہے لال رنگ کم ہو جاتا ہے. تو شلغم کا استعمال, اسی طریقے سے انار ہے. انار کے اندر کے جو آپ سیڈز آپ دیکھو گے تو بلڈ کے اندر جو RBC ہوتے ہیں اس کے بالمقابل سیم ہوتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے کئی ایسے ہمارے پاس ویجیٹیبل اور فروٹس ہیں جو ہمارے آرگن کی شیپ کے مطابق ہیں. جیسے کڈنی ہو گیا تو کڈنی بین ہو گیا, آئس ہو گیا, جیسا مطلب گاجر کو کاٹ کے دیکھیں گے تو ریٹائنے کی طرح ہوگا. اسی طریقے سے پینکریاس جو ہے وہ طریقے سے بیداری مہم کے تحت یہ اصل میں نا لوگوں کو پتہ نہیں ہے. حالانکہ دوا تو بنا کے دینا ایک الگ چیز ہے, مگر یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے اطراف میں ہیں. یعنی آپ کے ویجیٹیبلز, آپ کے فروٹس آپ کو کہتے ہیں کہ تیری بیماری کا میں علاج ہوں, تو مجھے کھا لے. یہ اللہ نے نیچر میں رکھا ہے. کلچر میں ہم استعمال کرتے ہیں کلرز کو. جیسا مثال کے طور پر اگر بیوہ ہو جاتی ہے تو سفید رنگ پہناتے ہیں, شادی میں لال رنگ پہناتے ہیں, معاہدہ کے وقت میں سفید کلر کا استعمال کرتے ہیں. تو یہ بیداری میں جب کرتا ہوں تو یہ اتنی تیزی سے پھیلتا ہے کہ یہ ڈاکٹر کیا بول رہا ہے, یہ ایسی چیز بول رہا ہے جو بالکل صحیح ہے, اور واقعی ہم اس کو بھول چکے ہیں. ہمارا دھیان بھی نہیں گیا, دھیان بھی اس طرف نہیں گیا. ایسا نہیں کہ ہر چیز دوا بنا کے دو. بہت سی چیزیں ہیں, جیسا مطلب آج لوگ ڈپریشن میں مبتلا ہے, تو ڈپریشن جن لوگوں کو ہوتا ہے ان کے اندر گرین کلر کی کمی ہوتی ہے. اور جو بھی شخص گرینری کے اندر بھاگتا ہے, چلتا ہے, پھرتا ہے, تو اس سے ایک ہارمون فارم ہوتا ہے ہمارے باڈی کے اندر جس کو میلیٹونین کہتے ہیں, جس کی وجہ سے ڈپریشن کم ہوتا ہے. اب میں آپ کو شارٹ میں سمجھاتا ہوں. اللہ نے دن اور رات بنائے. اللہ نے بنایا کہ رات ہم نے دی تاکہ تم جو ہے سو جاؤ, اور دن دی تاکہ تم محنت کرو. تو رات کا جو کلر ہے وہ بلیک کلر ہے, ایک ہی کلر ہے, اور دن کے کلر 7 کلر ہے. اب ہمارے باڈی کے اندر جو کینسر جو پیدا ہوتا ہے اس کا ریزن کیا ہے کہ ایک میلیٹونین ایک ہارمون ہے جو کہ ہم سونے کے بعد بہت گہری جو سے اسٹیجز ہوتے ہیں, 4 اسٹیجز ہوتے ہیں نیند میں, جو 4th اسٹیج کے بعد ہم چلے جاتے ہیں نیند میں, تو ایسے وقت میں جو ہے ایک ہمارے ہارمونز پینیل گلینڈ سے فارم ہو جس کو میلیٹونین کہتے ہیں. وہ اینٹی کینسر اور اینٹی آکسیڈنٹ ہوتا ہے جو کہ پوری بلڈ میں جا کے کینسر کے سیلز کو مارتا ہے. اب ہم صبح میں اٹھ کے بیماریوں کو ڈھونڈتے ہیں. پرابلم کیا ہے کہ اگر کوئی شخص 7 گھنٹے 8 گھنٹے رات میں سو جاتا ہے تو اس کو کینسر آنے کے لیے چانسز ہی نہیں ہے. تو اصل میں یہ ایسی ایسی چیزیں ہیں جس کو میں کرنا ہے, جس کو پریونٹیو میجرز کہتے ہیں. بیماری آنے کے بعد بیماری کے لیے لوگوں کے پاس آپ پریشان ہو رہے ہیں, اس سے بہتر ہے کہ آپ بچو نا, آپ آرام سے سو جاؤ, 7 گھنٹے 8 گھنٹے سو کے اٹھو. آپ یہ مت کھاؤ جو آپ کی باڈی کے اندر کینسر پیدا کر رہا ہے. آپ جو ہے آپ کی ڈپریشن ہے تو گرین کلر ویجیٹیبلس کھاؤ, گرینری میں آپ گھومو. تو یہ ایسی اویئرنیس پروگرام ہیں جو ہم سب لوگوں کے سامنے پیش کر سکتے ہیں. جیسا جو ہے یونانی ڈاکٹرز کے پاس میں پہلے یونانی اسٹوڈنٹس کو بہت لیکچر, بہت کانفرنسز میرے نیشنل انٹرنیشنل ہوئے ہیں. ابھی کافی IAS IPS آفیسر جو ہوتے ہیں وہ بھی ہیلتھ اویئرنیس کے لیے ہمیں بلاتے ہیں, جہاں پر اور بڑے بڑے یونیورسٹیز ہے, بھارتیہ یونیورسٹی ہے, بڑے بڑے یونیورسٹی ہے, تروولور یونیورسٹی ہے, وہاں پر میں جا کے لیکچرز لیتا ہوں IAS IPS آفیسرز کو, وائس چانسلرز کو. یہ ایک ایسا ماحول ہے کہ بھئی
कमर्शियल नहीं लगता, उसको लगता है कि भाई ये डॉक्टर जो यासर जो बोल रहे हैं ना बिल्कुल सही है, फ्रूट्स खाने के लिए बोल रहे हैं, वेजिटेबल खाने के लिए बोल रहे हैं, ऐसा ढंग से सोने के लिए बोल रहे हैं, ये सब लोग एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर एक सवाल ये भी उठता है कि नेचुरोपैथी की अगर हम बात करते हैं, आयुर्वेदा की बात करते हैं और यूनानी की बात करते हैं, क्या कहीं ना कहीं आपस में कनेक्टेड है या मुख्तलिफ है? देखिए नाम अलग अलग है जी जी, मगर दवा बनाने का तरीका अलग अलग है। जैसा मतलब बिरयानी अगर हम पकाएंगे, मुसलमानों के घर में बिरयानी थोड़ी अच्छी पकती है, अगर कोई नॉन मुस्लिम पकाएंगे वो इडली डोसा अच्छा पकाएगा, अगर उसके घर में बिरयानी पकेगी तो थोड़ी सी टेस्ट में डिफरेंट रहेगी। तो सब लोगों का कॉन्सेप्ट लोगों ने अलग अलग रखा है, मगर वही समझो क्या आंवला है, आंवला को ज्यादातर यूनानी के अंदर में क्रश करके पाउडर करके इस्तेमाल करते हैं सफूफ के तौर पर, आयुर्वेदिक में उसको क्रश करके एक्सट्रैक्शन निकाल लेते हैं, होम्योपैथिक में क्या करते हैं अल्कोहल में आंवला को डाल देते हैं, उसके बाद उसको जो है उसका एसेंस जब आ जाता है तो उस एसेंस को पीते हैं। तो ये जो चीजें हैं दवा का तरीका अलग अलग है, मगर ये नेचुरोपैथी, यूनानी, आयुर्वेदा, सिद्धा, ये सारे जो चीजें हैं एक ही दरख्त के कई ब्रांच हैं। जी जी। और आपका जो इतना कुछ मतलब आप बेदारी मुहिम चलाते हैं, जगह जगह जाते हैं, आप किस तरह से पूरा मैनेजमेंट कर पाते हैं कि आपको मुल्क में, बैरून मुल्क में भी जाना है, फिर फैमिली भी देखनी है, फिर अपना जो ये काम है ये भी देखना है, शूट पे भी आना है, किस तरह से इतना सब मैनेज कर पाते हैं आप? ये तो अल्लाह की जो है बहुत बड़ा अल्लाह का करम है कि बाकी वो जो है माशाल्लाह ताकत देता है। हाँ, ये है कि मेरी जो हॉस्पिटल बेंगलुर में है वहाँ पर सिर्फ मैं संडे प्रैक्टिस करता हूँ और बाकी दिन मेरे हॉस्पिटल वानिम्बडी में है, वहाँ पर मैं बैठता हूँ। इसके अलावा जहाँ पर मुझे ऑलरेडी प्रोग्राम्स करने होते हैं उस वक्त में पेशेंट्स के अपॉइंटमेंट्स हम नहीं देते। जी जी। और माशाल्लाह मेरे कुछ दोस्त भी हैं, जब भी प्रोग्राम होते हैं वो भी मुझे इंटरनेट से लेके और सारी जो चीज़ें मटेरियल मुझे प्रोवाइड करते हैं। और ख़ुद मेरी वाइफ है डॉक्टर सफ़ीना बोल के, तो वो ख़ुद भी जो है MD डॉक्टर हैं, तो वो ख़ुद भी मुझे जो है गाइड करते हैं कि ये टिप्स बताना है। तो ऑलरेडी एक हद तक हमें नॉलेज मिल जाता है कि इस प्रोग्राम में हमें क्या बात करना है और क्या नॉलेज देना है। तो एक फ्रेंड ग्रुप का एक अच्छा सर्कल भी है जो मुझे माशाल्लाह गाइड करता है, और माशाल्लाह काफ़ी मेरे फैमिली का सपोर्ट भी है, अल्लाह का शुक्र है, दोस्त भी हैं, सबसे बड़ा अल्लाह का करम है। बस ये काम अल्लाह ले लेता है, अगर हम प्लानिंग के साथ सब काम करेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। अल्लाह पे भरोसा करके जब काम शुरू करते हैं ना, इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कुछ तो कर कुछ ना करना बड़ी ख़राबी है, कुछ तो कर कुछ ना करना बड़ी ख़राबी है, कामयाबी कोई और शय नहीं, काम करना ही कामयाबी है। बस काम करिए, बस वो हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल। और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि आप इसमें हिकमत में हैं और काफ़ी वक्त से भी हैं, माहिर अगर हम बात करें कि हर शख्स अपने काम का माहिर होता है, और हिकमत में भी बहुत सारी ऐसे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसके अंदर हम कहेंगे कि माहिर होना बहुत ज़रूरी है। आपकी खासियत क्या? आपकी देखिए, एक होता है जिसको जनरल प्रैक्टिस करते हैं, जैसे सर्दी खांसी बुखार हो गया, ये हो गया, उस लर्जा हो गया, इसके लिए तो आपको हज़ारों डॉक्टर आपको जो है मिल जाएंगे, एक गली में 10-10 डॉक्टर मौजूद हैं। तो मैंने ये सोचा कि हम एक ऐसी बीमारियां हम सेलेक्ट करते हैं जिसका इलाज एलोपैथिक में भी नहीं है या बड़ी मुश्किल से होता है, जिसमें लोग बहुत परेशान हैं और दवा और उसकी जो ट्रीटमेंट और मेडिसिन से बहुत एक्सपेंसिव है। तो उसका जो यूनानी में आसानी से और कम दाम में इलाज हो जाए तो वो है किडनी फेलियर, इसको क्रॉनिक किडनी फेलियर कहते हैं, जो तो बहुत महंगा इलाज होता है। हाँ, क्रॉनिक किडनी इलाज ही नहीं है, डायलिसिस है, और बाद में अल्लाह माफ़ करे कि जो है कुछ साल रहते हैं और बाद में पेशेंट वो मर जाता है। यूनानी के अंदर जैसे ही क्रिएटिनिन 5 और यूरिया के अंदर यूरिया 100 के अंदर आ जाता है, बेहतरीन इलाज है यूनानी के अंदर किडनी फेलियर का माशाल्लाह, किडनी को फंक्शन करने, किडनी को ताकत देने, प्यूरिफिकेशन के लिए। किडनी स्टोन के लिए सर्जरी एलोपैथिक में, यूनानी के अंदर बहुत आसान तरीके से स्टोन निकाल सकते हैं। जोड़ों के दर्द के लिए नी रिप्लेसमेंट है एलोपैथिक में, मॉडर्न मेडिसिन जिसको कहते हैं। यूनानी के अंदर बेहद तरीक़े हैं, जैसा कपिंग थेरापी है, मसाज है, कई इलाज हैं, इंटरनल मेडिसिन हैं, जोड़ों के दर्द का, शियाटिका का, बहुत इजी है। इसी तरीके से जो है इनफर्टिलिटी, जैसा मेरा जो MD के अंदर जो मेरा थीसिस था वो ओलिगोस्पर्मिया पे था, स्पम्स की। मुझे पूछा गया कि आपने स्पम्स के ऊपर MD क्यों किया? क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन से एक स्पम भी आप बढ़ा नहीं सकते काउंट, और यूनानी के अंदर ना कुछ फल खा लो, कुछ यूनानी के बेसिक नुस्खे हैं जिससे स्पर्म क्वांटिटी बढ़ जाती है, औरतों को औलाद हो जाती है। और 5वां जो है शराबी, क्योंकि एलोपैथिक में आज भी जो है शराब को छोड़ने के लिए कोई दवा का जो है इलाज नहीं है, और यूनानी के अंदर माशाल्लाह बहुत आसान तरीके से शराबी को माशाल्लाह उससे छुड़ाया जा सकता है, उसकी नई ज़िंदगी दी। ये सेलेक्टेड डिसीजेस है
جو ایلوپیتھک میں یا بہت زیادہ کامن نہیں ہے، تو اس کو ہم نے سلیکٹ کیا کہ اس کا علاج کرنا چاہیے، اس پہ آپ لوگوں کو واقعی ہیلپ کر سکتے ہو، مدد کر سکتے ہو، فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ تو ماشاءاللہ سے آپ تو ویسے بھی ایک سماجی کارکن کے طور پر بھی جو ہے ایکٹیو رہتے ہیں، سرگرم رہتے ہیں، تو کبھی کوئی اس طرح کا کیس آپ کے سامنے آیا کہ جب آپ نے چاہا کہ نہیں کہ اس وقت تو میں سب کچھ بھول کر یہاں پر لگوں اور یہ کام تو ہونا چاہیے؟ ایسے ہاں، میں جب والد صاحب کے ساتھ تھا تو اس وقت میں ایک لیور فیلئر پیشنٹ تھا، اور اس وقت میں اس کو وہ آیا تھا، والد صاحب نے دوا دی تھی، اس سے ٹھیک ہو گیا تھا۔ اس کے بعد بیوی بچوں کو لا کے جب شکریہ ادا کیا تھا تو اس نے اس کی ہسٹری بولی۔ اس نے بولا کہ مجھے نا ایلوپیتھک ہاسپٹل میں نے باہر لا کے ڈال دیے تھے اس کو، مطلب کہ بھائی مر جائے گا تم لے کے جاؤ۔ ایسے وقت میں وہ علاج کے لیے یونانی کے لیے آیا تھا، تو اس وقت جب اس کا رزلٹ ملا تو میں نے سوچا کہ نہیں بھائی، ابھی اگر ہماری لائف ہے تو کہیں نہ کہیں اسی کے اندر ہمیں چلانا ہے۔ اس کے اندر کیا ہے کہ لوگوں سے نا ہم دعائیں لے سکتے ہیں، لوگ پیسہ بھی دیتے ہیں علاج کے لیے اور ساتھ میں ڈھیر ساری دعائیں بھی دیتے ہیں، اور یہ صحیح طریقہ بھی ہے۔ شفا تو دینے والی ذات صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، مگر ہم ایک سیٹسفائی ہیں کہ بھائی ہم نے تو اچھی دوا دی اور باقی اللہ پہ ہم بھروسہ کرتے ہیں، الحمدللہ۔ تو اس طرح کے جو کیسز ہیں، کریٹیکل کیسز آتے ہی رہتے ہیں، بہت ہیں۔ جی جی، تو آپ کی ماشاءاللہ اہلیہ بھی اسی شعبے میں ہیں، اسی فیلڈ میں ہیں، تو آپ دونوں مل کر بھی یہ سب کام کرتے ہیں یا آپ کو ایز اے پارٹنر ان کو لے کے چلتے ہیں؟ جی نہیں، ایکچولی جب میں باہر چلے جاتا ہوں، جیسے میں آج دہلی آیا تو ابھی ہاسپٹل میری وائف ڈاکٹر سفینہ سنبھال رہے ہیں، اور میرے جو بہن ہیں ڈاکٹر عائشہ ہیں، ڈاکٹر میری بہن میں ڈاکٹر رمیم، سارے لوگ ایم ڈی ڈاکٹر ہیں، ہاں تقریباً ایم ڈی ڈاکٹر ہیں، میرے فادر بہت بڑے ڈاکٹر ہیں، تو ان کا الگ الگ ہاسپٹل ہے، سب اپنے اس میں بزی رہتے ہیں، مصروف رہتے ہیں۔ میرا جو ہاسپٹل ہے وہ میں جب آ جاتا ہوں تو میری وائف سنبھالتی ہیں الحمدللہ، اور موسٹلی سارے لوگ جو ہے آن لائن میں رہتے ہیں، تو کہیں نہ کہیں پروگرام کے بعد پیشنٹ سے کہیں نہ کہیں کانٹیکٹ ہو جاتا ہے، فون میں بات ہو جاتی ہے، دوا ہم بھیج دیتے ہیں پوسٹ کے ذریعے سے۔ آپ کا ایک ہاسپٹل ہے کاسنی ہاسپٹل، تو اس طرح کا نام کیوں ہی آپ نے اس کے لیے؟ یہ ایکچولی جو ہے کاسنی ایک ہرب ہے، اور والد صاحب نے اس کو دریافت کیا، تقریباً جو ہے 25-30 سال کے بعد جو ہے اس نے بہت بڑا ریسرچ ہوا، تو ہمارا پورا خاندان ہی نا وہ دوا کے نام سے مشہور ہو گیا، کاسنی اکبر کوثر، کاسنی یاسر عرفات، کاسنی کے نام پہ، تو کاسنی کا ہی ہاسپٹل ہے، تو اس وجہ سے ہمارا جو ہے نام کے ساتھ ہی وہ چنئی کاسنی ہاسپٹل، بنگلور کاسنی ہاسپٹل، وانیمبڑی کاسنی ہاسپٹل بول کے اس طریقے سے فیمس ہو گیا۔ تو کوئی ایسا ہم نہ سمجھے کہ ایک مختلف قسم کی ہی وہاں پر جو ہے بیماریوں کا علاج ہوتا ہے، ہر طرح کی بیماریوں کا علاج ہوتا ہے دونوں ہاسپٹل؟ ہاں تقریباً علاج ہوتا ہے، اس وجہ سے نا کہ ہم پیشنٹ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس یہ علاج ہوتا ہے۔ جب پیشنٹ ہمارے پاس بات کرتا ہے تو پہلے ہم انفارم کر دیتے ہیں کہ یہ ہمارے بیماری کا علاج ہوتا ہے۔ حکیم صاحب، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ آپ کے جو 2 ہاسپٹل ہیں یہاں پر مختلف قسم کے جو ہیں یہ علاج بھی کیے جاتے ہیں، اب ہم آپ سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یونانی کے اندر اگر سرجری کی بات کی جائے، کیونکہ ہر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ سرجری سے وہ بچ جائے، کہ یونانی کے اندر بھی کوئی سرجری ہوتی ہے جیسے الزہراوی بول کے ایک حکیم تھے جو تقریباً 1000 سال پہلے انہوں نے 200 انسٹرومنٹ سرجری کے ایجاد کیے۔ جی، اس کے بعد کیا ہوا کہ سرجری سب سے پہلے یونانی میں ہی تھا، مگر یہ ہوتے جب برٹش گورنمنٹ یہاں پر آئی اور ہندوستان کا سارا سسٹم، تو یونانی کئی حکیموں کو انہوں نے جو ہے جیل میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حکیم اجمل خان صاحب جو ہے لڑائی لڑی، فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے پھر اس کو ریکگنائز کیا، تو اس کے درمیان میں اس کو جو ہے ریکگنائز نہیں کیا تھا برٹش گورنمنٹ میں، تو بڑے بڑے جو لوگ حکیم تھے، سارے لوگ تھے، اس کے بعد جو سلسلہ کا کٹ ہو گیا تقریباً 50-100 سال، تو یہ سرجری وغیرہ جو یونانی حکیم کرتے تھے اس کو ڈی ریکگنائز کر دیا گیا، یہاں تک کہ ہجامہ جو کرتے تھے اس کو بھی۔ تو حکیم اجمل خان صاحب کی محنت کے بعد کیا ہوا، یہ آیورویدا یونانی پھر سے رجسٹر ہوا، مگر وہ جو 50 سال 100 سال کا جو گیپ تھا، اس کے اندر سرجری تھوڑا سا گیپ آنے کی وجہ سے پھر یونانی کے اندر سرجری نام رہ گیا، کوئی سرجری نہیں کرتے ہیں۔ مگر آج کل تقریباً آج سے ایک 7-8 سال سے پھر سے جو ہے BUMS کے بعد لوگ اگر سرجری کرنا چاہتے ہیں MS میں ایڈمیشن لے کے، وہ کوئی انڈر ڈاکٹر کے سرجن کے انڈر میں سرجری کر سکتے ہیں۔ جی حکیم صاحب، اب چلتے چلتے ہم آپ سے یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے جو نوجوان ہیں اگر ان کو مخاطب کرتے ہوئے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں یونانی کے حوالے سے، تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ اسے مستقبل کے لیے ایز اے پروفیشن اس کو لیا جائے یا نہ لیا جائے، آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ پہلی بات یہ ہے کہ یونانی کو پریکٹس کرنا ایسا ہے جیسا آگ کو ہتھیلی پہ لے کے چلنا، مگر ایز اے پروفیشن جو ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ جو ہے یونانی پریکٹس کرو اور جو ہے یونانی ٹریٹمنٹ کرو، کیونکہ اتنا آسان نہیں ہے، تھوڑی سی ڈیفیکلٹی ہے، مگر تھوڑی سی محنت اگر کر لیں گے
تو اس کے اندر واقعی ہمارا بھی فائدہ ہوگا اور مریضوں کا بے حد فائدہ ہوگا. اس میں جب بھی پریکٹس کریں گے دل کو تسلی ہوگی. اور جو عام نوجوان ہیں میں ان کو بھی یہ چیز بتانا چاہتا ہوں کہ وہ بہت اپنے آپ کو اسمارٹ سمجھنے کی وجہ سے جلدی وہ ایلوپیتھک دوائیں کی طرف جاتی ہیں اور انٹرنیٹ پہ تلاش کرتے ہیں, گوگل میں تلاش کرتے ہیں, ہاسپٹل کو لے کے جاتے ہیں, وہاں پر علاج کر لیتے ہیں, مگر ہم اپنی ہسٹری کو بھول جاتے ہیں. یعنی ہم جو ہے جو یونانی میڈیسنس ہے, ہمارے باپ دادا کیا کرتے تھے, ہمارے دادا کے دادا کیا کرتے تھے, جب ہم بیمار ہو جاتے تھے گھر میں ہی علاج ان کا ہوا کرتا تھا, ہلدی استعمال کرتے تھے گھروں کے اندر ساری چیزیں. تو میں یہ اپنے نوجوانوں سے بھی گزارش کروں گا کہ یونانی کے بارے میں تھوڑا سا آپ پڑھیں, تھوڑا نالج حاصل کریں اور کوشش یہ کریں کہ سب سے پہلے یونانی تھراپی شروع کریں. اگر اس میں علاج نہ ہو تب جا کے ایلوپیتھک ٹریٹمنٹ میں جائیں, ورنہ یونانی ڈاکٹروں سے ہی پہلے آپ لوگ مخاطب ہوں. بہت بہت شکریہ حکیم صاحب, آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے, اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا, اس کے لیے ہم شکر گزار ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کا اور تہذیب ٹی وی کے, آپ لوگوں نے مجھے کچھ موقع دیا آپ لوگوں کے سامنے کچھ بتائیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم. تو ناظرین یہ تو تھے ڈاکٹر حکیم یاسر عرفات. آج خاص ملاقات میں ہم سے آئے تھے ملنے, لیکن اگلی بار پھر ہوں گے حاضر ایک اور شخصیت کے ساتھ. فی الحال دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے تہذیب ٹی وی.